بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کے قابل بنائے۔ دنیاوی حساب سے دیکھیں جانا ہے آخرت میں تو اس کے کیا اسباب ہوں گے جو اللہ ہم سے پیار فرما لیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیں، بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیں۔ اس میں کوئی محنت اور میں نے اتنا نیکی کر لی اس کا کچھ نہیں ہے، بھرپور طریقے سے اللہ کو خوش کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا ہے، پھر اکڑنا نہیں ہے کہ میں نے اتنی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کام بنے گا۔ کسی نے کہا شیخ العرب العجم سے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت قائم آئے گی تو پھر ضرورت کیا ہے نماز روزے کی، پھر ضرورت کیا ہے سنتوں پر چلنے کی، پھر ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی جو فرض ہے 400 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے بنو، اللہ کے بنو، شیطان والے ہم نہ بنے، اللہ والے بنے۔ تو کہا حضرت ہنسنے لگے ہیں، فرمایا ارے بدھو، فرض واجب سنت موقدہ تو معافی نہیں ہے جناب، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جتنے دوسرے اعمال ہیں نا، گناہ سے بچنا، زبان کے 20 گناہ ہیں، آنکھوں کا زنا سب سے بڑا خطرناک معاملہ، ماں باپ کی اہل لے لی، ختم معاملہ۔ تو فرمایا ماں باپ کو نہیں ستانا، قرآن پاک احادیث مبارکہ ہے نا، گناہ کے بارے میں قرآن پاک احادیث مبارکہ۔ جو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، نماز روزہ فرض واجب سنت موقدہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال ہیں، اور نماز نہ پڑھنا یہ تو اللہ کے غصہ والی بات ہے۔ یہ باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، زنا کا یہ عذاب ہے، یہ چیز سب لکھی ہے، حدیث پاک میں تو تفصیل ہے کہ زانی کے کتنے گناہ ہیں، اتنا اس کا عذاب کتنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، جج نہیں ہے۔ جج فیصلہ کرتا ہے پھانسی، پھر ہائی کورٹ پھانسی، سپریم کورٹ بھی پھانسی۔ اب آدمی جو ہے جہاں پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جہاں پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یا بادشاہ ہوتے ہیں، اس کو اپیل کرتا ہے کہ میری جان بخشی جائے۔ بادشاہ یا جو بھی کہتا ہے کہ میرے ملک کا قانون تو یہی ہے پھانسی کا، لیکن میرے ملک کا قانون مجھ پر حکومت نہیں کر سکتا، میں ایسے باعزت طور پہ بری کرتا ہوں۔ وزیر قانون فائل سنبھال کے رکھنا، گڑبڑ نہ کرے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، نعوذ باللہ جج نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پارلیمنٹ کے ووٹ کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو بخاری شریف کی حدیث پاک کئی بار سنا چکے ہیں، 100 قتل کے مجرم کو اللہ نے معاف کیا ہے، 100 قتل، بخاری شریف، ٹھیک ہے۔ تو میں اور آپ ایک قتل کریں گے کیا کہ ہمارے جو ہے نا وہ بخشش ہو جائے گی؟ کریں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کس کس کو بخشیں گے تو ہمارا اس میں نام ہوگا کیا؟ میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ کے پیارے نیکیوں پر معافی مانگتے ہیں۔ میں تو حیران ہو گیا حضرت کی بات سن کر، آگے حضرت نے فرما دیا، یہ کیا مطلب بھائی؟ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ والے اپنے نیکیوں سے معافی مانگتے ہیں، کیوں؟ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھیں اور کچھ نہ فرمائیں، اور فرمایا جنت چلے جاؤں۔ تو ہم مانگیں گے نہیں یہ دعا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جب تک دعا یاد ہو دعا کر لیں کہ اللہ ہم سے حساب کتاب نہ لیجیے گا، آسانی کا معاملہ فرما دے، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو کوئی مفتی صاحب یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم قتل کر لو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، بتا دے گا نہیں بھائی یہ سزا ہے۔ ہاں یہ سزا ہے کہ جس بکری نے سینگ مارا ہوگا نا، قرآن پاک میں موجود ہے، 2 جگہ موجود ہے یہ آیت مبارکہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کو سینگ مارا ہوگا نا بکری نے، تو اس بکری کو جس کے سینگ نہیں، اللہ اسے اس سینگ عطا فرمائیں گے، یا مارو اس کو، بدلہ ہو گیا، اللہ مٹی فرما دیں گے۔ کفار چلا اٹھیں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ ادھر اب کاش تھوڑی ہے بھائی، آپ فیصلہ کر لو، نیک بننا فرض، نیک سمجھنا حرام۔
کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم اس کو جانتے ہیں، یہ ڈرگس یوز کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زانی ہے پہلے نمبر کا، یہ تو اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں بھی کچھ نہیں، ایسا تو نہیں؟ اچھا کوئی دیکھے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ اتنا آدمی نیک ہے نا، اور دوسری طرف یہ بدماش ہے، گلی کا حرام کھاتا ہے، لوگوں کو پھنساتا ہے، مارتا ہے، کیا اللہ تعالی کے نزدیک دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں. اتنی محنت کی جناب، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جاؤ. لیکن اس میں والذین جہادوا فینا، 4 تفسیریں اس کی. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھانا. نمبر 1 الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، اللہ کی خوشی کو مقدم رکھتا ہے، اپنے خوشی کو کاٹ ڈالتا ہے. تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی. یہ اللہ کو یہ پسند ہے. مر نہیں جائیں گے ہم، ہمارے دل کو غم ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی گڑبڑ کر لیتے، یہ نہیں کیا نا، تکلیف ہوگی. روزہ ہے، سامان رکھا ہے فریج میں، جوسز رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، آئس کریم رکھی ہوئی ہے، دل چاہتا ہے کہ کھا لو، نہیں کھاتا تو اپنی خوشی کو پھینک دیا، اللہ کی خوشی کو مقدم رکھا. اب بتاؤ دوپہر سے اس نے یہ چیزیں دیکھی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، اس گرمی کا روزہ بھی ہے. یہ تو خیر گرمی کچھ بھی نہیں ہے، 4 دن پہلے دبئی میں 53 ڈگری تھا گرمی. سوچو حالت کیا ہوگی مزدوروں کی اور ان سب کی. بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کھٹا میٹھا برابر نہیں، رات دن برابر نہیں، خوشی غمی برابر نہیں، خزاں بہار برابر نہیں. سمندر کا بھی پانی ہے، دریا کا بھی پانی ہے، فرق ہے. دریا کا پانی اگر پینے لگے نا ہم تو مسائل ہو ہی نہیں، ٹینکر آئے ہی نہیں، پیسہ بچ جائے. بس اللہ کو معافی پسند ہے کہ اللہ آپ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں نماز کو آپ جیسا پڑھ سکوں، معاف فرما دیجئے. یہ نہیں بولے گا کہ میں نے نماز پڑھی میری نعوذ باللہ اللہ نے جنت بھیجنا ہی ہے. بڑی عجیب بات ہے بھائی. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرما رہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. کیسے بنو گے؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، نیک صحبت میں رہو، اس کا اثر پڑتا ہے. شرابی کی صحبت کا اثر نہیں پڑے گا، جھوٹا ہے. گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، اس تمہیں بٹھائے گا، اس کا ہم کو آپ کو اثر نہیں ہوگا. میں اگر کہتا ہوں اثر نہیں ہوگا، میں بکواس کرتا ہوں، میں پہلے نمبر کا بکواس کرتا ہوں. اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، مردوں سے اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں. بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد لکھ دی لعنت ہوئے فیس بک اور یوٹیوب پر. یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ آپ سوچو نا، یہ کہاں سے آ گئے؟ ارطغرل کا ڈرامہ بے غیرتی کا کہاں سے آ گیا؟ فنی ویڈیوز کہاں سے آ گئی؟ اب ایک رات دن ناپاک ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ننگی چھوڑو، دوسری بے غیرتی کی فلم دیکھ رہا ہے، ناپاک ہے، یہ نہیں مانتا، بکواس کرتا ہے. اللہ نے فرمایا شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرما رہے ہیں زنا العین نظم، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. ادھر میں نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہوں، بیان سفید داڑھی کے ساتھ کرتا ہوں، نامحرم کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کا زنا کرتے جا رہا ہوں، اور جو نظر جھکا کر جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں. ایک صاحب کا فون آیا، 7 سال کا بچہ ہوگا مجھے نہیں معلوم، ایئرپورٹ سے فون آیا، ان کی فلائٹ تھی، ان کے عمرے کی فلائٹ تھی، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ہمارے ساتھ ایک رشتہ دار آیا تھا کام سے ایئرپورٹ پر، تو میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے 7 سال کا بیٹا مسلسل نظر جھکا کر، اسے گردن میں درد نہیں ہو رہا. تو جس صاحب نے مجھے فون کیا اس نے بتایا میں نے بیٹے کو کہا درد تو ہوگا. تو پھر یہ کہ اللہ مدد کرتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں 2-3 گھنٹے پہلے کی بات ہے، کب میرے 3 بجے کی بات ہے، کب میرے بیٹے نے کہا میں بھی گردن جھکاتا ہوں، 7 سال کا بچہ. تو اس نے کیسے نظر جھکائی ایئرپورٹ پر؟ کس سے ڈرا؟ وہ بچے سے ڈرا تھا کیا؟ اللہ سے ڈر کے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کس طرف اشارہ ہے؟ آیت کی طرف مبارکہ. جی آیت مبارکہ کی طرف. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ وہو معکم اینما کنتم، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ فرما اللہ ساتھ ہے، ہم جوانیاں برباد کرتے ہیں.
اللہ ساتھ ہے ہم فلمیں دیکھتے ہیں. بھائی ہر فلم بری ہے. اللہ ساتھ ہے ہم خیانت کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, سود کرتے, ملاوٹ کرتے ہیں, کم تولتے ہیں, ہم وراثت نہیں دیتے. کل کی خبر سناؤں, یاد دلانا وہ 5 بیٹیوں کی بات, آپ یاد دلانا 5 بیٹیوں کی بات. اب یہ 2 سناتا ہوں, بھول نہ جاؤں, اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے. ابھی نہیں تو بعد میں سوچ کر آئیں گے. 5 بیٹیوں کی بات ابھی بتاتا ہوں. یہ جتنے ماں باپ کے جھگڑے, بیوی میاں بیوی کے جھگڑے, یہ پارٹنر کے جھگڑے, جتنا گریبان, قتل, زنا. ابھی میں نے کہا ہے ایک صاحب کو, میں نے کہا بھائی یہ جو بچیوں کے ساتھ ظلم ہو کر قتل کر رہے ہیں کیوں؟ میری طرف دیکھا, میں تو اخبار کوئی نہیں پڑھتا الحمدللہ, پتا تو ہے سب کو. یہ لڑکوں کے ساتھ ظلم کر کے قتل کرتے ہیں کیوں؟ خاموش. آپ بتاؤ کہ زنا بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ آپ بتاؤ بھائی, بتاؤ نا بھائی. بڑھا ہے. لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والا کام بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ بڑھا ہے. بچیوں کا گھر سے بھاگنا, کورٹ میرج کرنا, پر ڈائیورس طلاق دینا بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ اچھا آپ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ موبائل. آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے؟ اتنے ماشاءاللہ نیک لاپتوں تو ماشاءاللہ حافظ عالم ہو, بد نظری, آئی کانٹیکٹ. کیوں؟ قرآن پاک کی آیت پڑھی سورہ نور کی, شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. جیسے ہی نامحرم کو دیکھا نا, ارے میرے پاس تو اخبار میں نہیں پڑھتا, میرے پاس کوئی فیس بک یوٹیوب کی لعنت بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی نیٹ ویٹ کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اندر اللہ کے کرم سے واٹس ایپ وغیرہ بھی نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے. مجھے پتا چلتا ہے یہ ڈھیروں ای میل, اتنے سارے خط, لوگوں کا اگر یہاں رونا, عورت نہیں آ سکتی, حرام ہے یہاں, وہ بتاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, دادا نے یہ حرکت کی ہے. کیوں؟ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. بخاری شریف کی حدیث سنا دی نا, بخاری شریف کی حدیث میں آگے بغیر شرعی عذر کے نامحرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے. ٹھیک ہے. مشکات شریف کی بددعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ خالی بیان کرنا نہیں ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. آپ سمجھدار بیٹھے ہیں, اپنے گاؤں کے لوگوں سے پوچھو لعنت کا مطلب کیا ہے, کہیں گے اس کا مطلب 5 انگلیاں ہیں. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. لعنت کا مطلب ہے بوجھ ان الرحمہ. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس نالائق کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے. ابھی ہاتھ کدھر ملایا, ابھی ٹچ کدھر کیا. اے اللہ لعنت فرما اپنی رحمت سے دور کر دے ان عورتوں کو جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. اے اللہ لعنت فرما اس لڑکوں کو جو حسین ایکشن مارتے, لڑکیوں اور لڑکوں کو پھنساتے ہیں. لعنت فرما ان پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا ہے. فتح مکہ میں کافروں کو معاف کر دیا, جان کے دشمنوں کو, جاؤ لا تثریب علیکم اليوم. جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے معاملہ کیا وہ کرتا ہوں, بھاگو, سب کو معاف کر دیا. وہی رحمت للعالمین بددعا دے رہے ہیں کہ اللہ لعنت فرما اس پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. اب لعنت سے تو رحمت گئی, اور حدیث پاک کی دعا کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جسے میں گناہ چھوڑ دوں, اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. اب اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب رحمت نہیں ہے میرے پر, ہے جی, رحمت نہیں. کل ایک صاحب روتا ہوا گیا یہاں سے کہ بیٹا, بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا, بیٹے کا نام کہتے ہی ایک واقعہ تھوڑی ہے کوئی ہے. فیس بک, یوٹیوب, ویڈیو گیم, کارٹون حرام, پورے دنیا سے ایک فتوا لا دو کارٹون جائز کا, ہم اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں. شیخ وہ کھانا نہیں کھاتا ہے, آپ کی مرضی ہے, ہم نے تو آپ کو بتا دیا قرآن پاک حدیث پاک سے. فتوا چاہیے فتوا لے لو آپ, تفصیل کے ساتھ لے لو آپ. کارٹون بے حیائی کے کارٹون نہیں ہوتے, مار دھاڑ کے نہیں ہوتے, وہ بچہ اس کی نقل نہیں کرتا. صبح سے لے کر عشاء کی اذان تک تعویذ دے دو, تعویذ دے دو, بھائی لے لو آپ. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں, موبائل سے تو بچاؤ. بچے کے اندر ان پٹ کیا کر رہے ہو؟ فائٹ, تو آؤٹ پٹ بھی تو فائٹ ہوگی, ہے جی. بیٹیاں جینز پینٹ شرٹ, مسلمان ہیں ہم لوگ, ہماری بیٹیاں مسلمان ہیں. یہود و نصارہ کی نقل, ہندو عورتوں کی نقل, چست لباس پہنا ہوا, باریک لباس پہنا ہوا, ننگی عورتوں میں اٹھائی جائے گی حدیث پاک. کل ان سے میں نے ایک صاحب سے کہا, میرے بھائی حافظ عالم یہ بڑے بڑے پتہ نہیں کتنے وی آئی پی لوگ ہیں, یہ آپ اپنے بیٹے کو پڑھاؤ, ایجوکیشن دلاؤ. سب حافظ عالم نہیں بنیں گے, سب اسپیشل لوگ نہیں بنیں گے, سب وی آئی پی نہیں بنیں گے, لیکن بھائی خدا کے واسطے ان کی بنیاد میں ایمان, احسان, اسلام تو ڈالو. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے, فلم کا پتہ ہے, 1.5 کلو پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے, پیمپر میں پہنا کر لات مار کے گھر سے نکال دو سردیوں کی راتوں میں. جس یہود و نصارہ کی ہم نقل کرتے ہیں, آگے آپ لوگ بھی جا کے بیان کریں گے, اور ان سے پوچھو کہ یہود و نصارہ چاہے کینیڈا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے برطانیہ ہو, بچے کا اسکول میں داخلے کی عمر کیا ہے؟ 6 سال. کتابیں کتنی ہیں؟ کہ 3 یا 4. تو ہمارے بچے اور بچیاں کبڑا ہو رہے ہیں, وہ
آپ کے ہاتھ پیسہ جناب یونیفارم یہاں سے لو کمیشن, جیومیٹری باکس اسٹیشنری یہاں سے لو کمیشن ہے جی, جوتے یہاں سے لو کمیشن. کیا اللہ کے پاس مر کے جانا نہیں ہے؟ اپنے اولاد کو پہلے جناب اس پہ دلیل چاہیے آپ کو؟ دلیل نہیں, دلائل لو آپ. وقت تو کم ہوتا ہے نا, ایک ہی دلیل کافی ہے. ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, فلم دیکھ رہی تھی. اس کا بھائی دین کی سمجھ والا, اس نے جلدی سے ایسے پردہ کر لیا, میری بہن اس طرح دودھ پلایا جاتا ہے بے غیرتی کے ساتھ, اور بچہ گود میں اور ناچ گانا اور بے حیائی کے ڈائلاگز ہو رہے ہیں. کچل بے ملا, بچے کو کیا پتا گانا کیا ہے ڈائلاگ کیا ہے. اس نے تو منہ در کیا ہوا تھا, نیک تھا اس لیے. کہا اچھا بہن میں تو چلتا ہوں, آپ جواب سوچو, جب آپ فارغ ہو جاؤ تو مجھے جواب دینا کہ بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کیوں دلائی ہے. والدین تڑپ کیوں جاتے ہیں, جلدی کوئی داڑھی والا ملے جلدی سے کان میں اذان تکبیر دو. کیوں؟ بچہ کو تو پتا نہیں ہے, دین نے مذاق کیا ہے. غور سے کرنا, اذان اللہ اکبر اللہ اکبر, پہلا جملہ کیا سنا؟ ایک بار صرف اللہ اکبر. اللہ اکبر تو بعد میں آیا دوسرا. اللہ بڑا ہے, رگ رگ میں آ گیا اللہ بڑا ہے. اس درخت کو ہم پانی دینا. کل ایک بچے سے 9 مہینہ کا, مجھے یاد آ گیا, 9 مہینے کا بچہ اللہ کہہ رہا ہے. 4 دن پہلے یہاں آئے تھے, بچے کو 1 سال کا تھا یا بچی, لا الہ الا, میں خود سنا ہے. کیوں ان کو ماں باپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ بولیے اللہ بولیے, اللہ 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 بولیے اللہ, اور وہاں ناچ گانا بولیے ناچ گانا بولیے, تو ناچ گانا ہی ہوگا. ہمارے ایک دوست گئے ریاض یا دمام, تو وہاں پر انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا, آؤ انکل کو ناچ دکھاؤ. 6 یا 7 سال کی ہوگی, اس سے پردہ بھی تو نہیں ہے نا بھائی. آج کل تو 7 سال کی بچیوں سے احتیاط ہے, کیونکہ ماں باپ چڈیاں پہنا رہے ہیں, بال کٹے ہوئے ہیں. ابھی ایک گاؤں میں جانا ہوا, نام نہیں بتاؤں گا میں, 2 سال پہلے کی بات ہے. کچے مکانات تھے, کیسا گاؤں ہوگا آپ سوچو ذرا. تو بہت بڑے بزرگ تھے, وہ اپنے گھر لے گئے اور پھر بیان تھا. تو جیسے میں گاڑی سے اترا نا, یہ فاصلے پر ایک بچی کھڑی تھی. خدا کی قسم میں گھبرا گیا. گاؤں, مٹی کے مکانات, بھائی پھر آگے میں کیا بتاؤں, ٹائم اتنا تھوڑی ہے کہ آگے کچھ بتاؤں. میں پریشان ہو گیا. ایسا میک اپ کہ شادی شدہ عورت بھی نہ کرے. کس نے میک اپ کرایا؟ ماں نے, بہن نے. چلو ٹھیک ہے, انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ گاؤں کی عورت نے. موبائل, کہ ہماری بیٹی ایسی لگے, اور بیٹی پر کوئی ظلم کرے وہ تمہیں پسند ہے, نعوذ باللہ. اللہ معاف فرمائے. یہ عقل پر عذاب آتا ہے پہلا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا ہے نا, عقل پر آتی ہے. پھر آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے. پھر اس کو خانہ کعبہ کے اندر رونا بھی یاد نہیں آئے گا, ملتزم سے چپکنا بھی یاد نہیں آئے گا, جالی مبارک پر وعدہ کیا ہوا یاد نہیں آئے گا, جالی مبارک کے روئے, باہر نکلے نامحرم کو دیکھ رہے ہیں, آنکھوں کا زنا. ارے ادھر سے ان پٹ کر رہا ہے, ادھر سے آؤٹ پٹ بھی کر رہا ہے. پھر کہتے سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. سکون اور چین اور اطمینان کا پتہ تو قرآن پاک میں. صرف اللہ ہی کی یاد سے چین ملے گا. پڑھ لیا بس, مولانا سے پوچھا نہیں, اور لے دبا دب سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائی تفسیر مظہری دیکھو, ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء. تفسیر مظہری میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن پاک, کہ صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. چلو بھائی کیا ضرورت ہے مولانا کی, مفتی کی, برے جملے کہتے ہیں. اب میں وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا عذاب کیسا آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے کو ستاتا ہے, غیبت کرتا ہے, اذیت دیتا ہے, بھائی وہ موقع نہیں. فرمایا کہ مچھلی جب سکون پاتی ہے, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے پورا سکون ملے گا نہیں ملے گا مچھلی کو. مچھلی کی کھوپڑی اگر اوپر ہے تو دم تک گرمی آئے گی, دم اوپر ہے تو کھوپڑی تک گرمی آئے گی. تو ہمیں سکون چین اطمینان اس لیے نہیں ملتا کہ ہم ان داڑیوں کے ساتھ, چاہے داڑھی نہ بھی ہو, وہ الگ بات ہے کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, دائیں سے رکھنا, بائیں سے رکھنا, داڑھی کا پورا بچہ رکھنا, چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا, شیو کرنا 24 گھنٹے کا گناہ حرام ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ ثواب لکھ رہا ہے پورا کہ یا اللہ 3 دن تک سویا نہیں ہے, خانہ کعبہ میں مسلسل عبادت کر رہا ہے 3, اور یہ گناہ بھی لکھ رہا ہے. نام محرم کو دیکھنے کا اور شیو کرنے کا, ٹخنا چھپانا حرام ہے. جو اوپر سے لباس آ رہا ہو, چاہے وہ احرام ہو, چاہے جبہ ہو, چاہے لنگی ہو, چاہے ٹراؤزر ہو, چاہے شلوار ہو, چاہے پائجامہ ہو, کھڑے ہونے کی حالت میں, چلنے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار.
اتنا سا آگ میں جلے گا، باقی سا جنت میں عیش کرے گا. اور یہ سب ثواب لکھ رہا ہے، یہ گناہ لکھ رہا ہے. 3 دن کون جاگے گا؟ مثال کوئی دوائی ایسی آئی ہے، 3 دن کے بعد یہ بند، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ آرام کر کے پھر زہر میں جانا ہے، 5 گھنٹہ آرام کر لیا، چلو بھائی یہ بند، یہ تو گناہ لکھ رہا ہے. آنکھوں کا زانی جو ہے اس کی تو نعوذ باللہ محرم پریشان ہے، کسی خونی نظریں. ایک خاتون کا ای میل آیا کہ اگر کوئی محرم خونی نظروں سے ہوسناک نگاہوں سے دیکھ رہا ہو تو، میں ای میل کا جواب دے دیا کہ بیوی بڑی چادر لے کر گھونگھٹ نکال کے گھر میں چلو، اور چادر بڑی اس لیے کہ چست نہ ہو جائے. اگلا ای میل تھا کہ وہ جو محرم ہے نا میرا، اور کوئی نہیں ہے، میرا منوس باپ ہے، رات دن فلمیں دیکھتا رہتا ہے، مجھے گھورتا رہتا ہے. پرسوں 3 دن پہلے میری آنکھ کھلی تو میرا باپ مجھے اوپر نیچے دیکھ رہا تھا ایسا. اگر اللہ نظریں پھوڑ کے اندھا کر دے تو دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے. حدیث پاک اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. وقت ہو جائے اس لیے جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں. یہ ذی الحج چلیں کام چل جائے گا. ذی الحج 1444 ہجری، اس وقت 1445 ہے. یہ البلاغ کا ہے بھائی، دارالعلوم کورنگی کا ہے. یہ دستخط شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے. یہ مفتی عبدالسکروی صاحب کی دستخط ہے، اور لکھنے والے ہیں شاہ محمد تفضل علی صاحب. اب دعا کریں، اسپیڈ میں پڑھوں گا ذرا. جناب موبائل انہوں نے بار بار لکھا ہے جدید ٹی وی، ٹچ موبائل اور موبائل ٹی وی. یہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس وقت جبکہ رات کے 4 بج چکے ہیں، تہجد کا مبارک ترین وقت ہے، مسجد نبوی شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر شریف اور ریاض الجنہ کے قریب کی جگہ ہے کہ راکم الحروف کے سامنے اگلی صف میں ایک نوجوان ٹچ موبائل جدید ٹی وی ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آواز بند کر رکھی ہے، اور اس کی اسکرین میں فوش پروگرام ناچ چل رہا ہے ریاض الجنہ میں. مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم حضرت کے خلیفہ ہیں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں. ساؤتھ افریقہ سے حضرت کے پاس آ رہے تھے، بیچ میں 3 دن ٹرانزٹ سعودی ایئر لائن کی وجہ سے عمرے کا ملا. میں جب پہنچا تو حضرت کے پاس رو رہے تھے، میں خاموش تھا. فرمایا سناؤ بھائی. کہ حضرت مجھے جو ہے وہ جگہ ملی، امام صاحب کے پیچھے سیکورٹی والے تھے، دائیں طرف تیسری جگہ مجھے ملی، اور امام صاحب کے سامنے مائک 25-30 حساس ہوتے ہیں کہ سانس کی آواز بھی آتی ہے. تو ایک آدمی کا عصر کی نماز تھی، ایک موبائل میں کا گھنٹی جو تھی وہ گانا تھی، گانا بجنا شروع ہو گیا. تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اسپیکروں سے گانا چل رہا تھا. امام صاحب جو روئے ہیں نا، سارا مجموعہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، وہ گانا چل رہا ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو یہود و نصارہ نے کیسا محنت کیا، گھر گھر میں پہنچا دیا، جیب جیب میں پہنچا دیا. ہم اور آپ مسلمان اگر محنت کریں تو کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. ہم محنت نہیں کرتے، خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اچھا جناب، اس کے بعد ایک نوجوان، یہ مذکورہ ٹچ موبائل کرکٹ میچ چل رہا تھا جسے وہ نوجوان دیکھ رہا تھا مگر آواز بند رکھی تھی. راکم کے منع کرنے پر نوجوان نے عکس اور تصویر کی بحث چھیڑ دی. راکم العروف نے عرض کیا بھائی بقول آپ کے عکس ہونے کے تو کیا عکس ہونے کے طور پر اس ٹی وی پر ٹچ موبائل پر مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کرکٹ میچ دیکھنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خلاف نہیں ہے؟ وہ تو بندہ خدا تصویر عکس کی لمبی چوڑی بحث میں چلا گیا. کل ایک باب السلام سے سلام کے لیے حاضر ہوتے ہوئے ٹچ موبائل جناب اس نے گھر سے رابطہ کیا ہوا تھا، اور وہ ساتھ ساتھ حاضرین اور زائرین کو بتاتا جا رہا یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ بڑا بیٹا ہے، یہ میری بہو ہے. نعوذ باللہ، اپنے آنکھوں سے منظر دیکھا ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی مبارک سے ایک عورت بھی نہیں گزر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی مبارک سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، وہاں حیات ہیں، اور یہ اپنی بیوی کو دکھا رہا ہے. صلاۃ و سلام پیش کرو، جانے کی ضرورت کیا ہے وہاں، یہیں سے پیش کر دو، اللہ معاف فرمائے. درود شریف پڑھو، فرشتہ جا کے پہنچاتا ہے. وقت نہیں، اس وقت گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں. جناب چند روز قبل ہم مطاف میں تھے کہ ایک بوڑھے حالت احرام میں، ان کے ہاتھ میں جدید ٹی وی ٹچ موبائل تھا، جس پر نظر پڑی تو اس کے اسکرین میں کشتی کا کوئی تماشا چل رہا تھا. ناو سے لے کر گھٹنے تک ہمارا مردوں کا سطر ہے، دیکھنا گناہ ہے اور اس کا دکھانا بہت بڑا گناہ ہے. ایک آدمی چڈی پہن کے جا رہا ہے، جتنے لوگ دیکھیں گے ایک گناہ، اس کو سب کا گناہ. اور یہ کشتی والے تو سوئمنگ کاسٹیوم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ماں بہن بہو بیٹیاں آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی ہے، بابا بھی دیکھ رہا ہے. نعوذ باللہ. جناب خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. جناب
اور مکہ خانہ کعبہ میں ایک آدمی اذان فجر کے بعد اور نماز سے قبل کوئی شادی کا پروگرام دیکھ رہا تھا. کہیں شادی ہو رہی ہوگی، صاحب کو لائیو کیا ہوا ہے. یقیناً حرمین شریف میں اس سے ٹچ موبائل کے کیمرے سے فوٹو بازی، ویڈیو بازی کی بڑھتی ہوئی روزانہ کی دردناک صورتحال. ذرا جواب سنیے گا ذرا، اور جو بحث کریں ان سے پھر بحث بھی نہیں کرنا. اور ہم مبتلا ہیں، ہم مار کے گولی مارے اس کو. یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا موبائل. مرتے وقت یہ کلمہ یاد نہیں دلائے گا جناب. روزانہ کی دردناک صورتحال. یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا ایک جملہ، ابھی بتاؤں گا آپ کو. ایک صورتحال حرمین شریفین کی تقدس اور تعظیم کو پامال کر رہی ہے، حتیٰ کہ تصویر سازی، ویڈیو بازی کے دوران دو موبائل، جدید ٹی وی ہاتھ میں آگے پیچھے لیے جاتے ہیں. اب یہ میں نے بھی دیکھا تھا. میں نے ساتھی سے پوچھا کیا ہے، 2 موبائل کیوں آگے پیچھے؟ انہوں نے جو جواب دیا میں سمجھا ہی نہیں. اب یہاں تھوڑا سمجھ میں پورا ابھی بھی نہیں آ رہا مجھے. اور منجمد اور غیر منجمد تصاویر سے اثر نو تصویر سازی، فوٹو بازی اور ویڈیو بازی کی جاتی ہے. علاوہ ازیں پرنٹ شدہ تصویر کہ جو بعض خواتین بعض مردوں کی تصویریں ہاتھ میں لے کر، اور اس طرح بعض مرد بعض خواتین کی تصویر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر، جبکہ خود بیت اللہ شریف کی طرف پشت کی ہوئی ہوتی ہے. ویسے منع نہیں ہے، لیکن اس طرح بغیر شرعی عذر کے. آخر آدمی جائے گا تو ریورس میں تو نہیں جائے گا نا جناب. اب سننا ذرا، میں تھوڑا چھوڑا جو سمجھاؤں. تصویر سازی، فوٹو بازی، ویڈیو بازی کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حرمین شریف میں اس تصویر سازی، فوٹو بازی، ویڈیو بازی کے ماحول کو اس حد تک لے جایا جا چکا ہے کہ مرد اور خواتین اور بچوں بچیوں تک کے الگ الگ اور ایک ساتھ گروپ فوٹوز، ویڈیوز سے محرم نام محرم اور حجاب اور شرعی پردے کا تو معاملہ ہی ختم ہے. کیا وفاق المدارک سے یہ اعلان نہیں ہو رہا کہ مساجد، مدارس، دینی اجتماعات اور حرمین شریف کو اس لعنت سے پاک کریں؟ یہ اعلان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو تو مجھ سے لے لو آپ. ہو رہا ہے. پھر ہم ان کے ہی غلام ہیں. پھر ہماری مسجد کے اندر پروفیشنل کیمرہ اور پروفیشنل اسٹینڈ کے ذریعے امام صاحب کی مووی کیوں جمعے کو بن رہی ہے؟ جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ان کی بےعزتیاں کراتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسا مولانا ہے، وہ تو منع کر رہے ہیں، یہ تو بیٹھا ہوا ہے مووی بنا رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں کہ عورتیں مجھے دیکھ رہی ہیں. جو ہیرو بن کر داڑیاں کٹا کر یہاں سے داڑھی اندر لے کر لال وہ پاؤڈر لگا کر کاجل لگا کر ٹوپیاں سیٹ کر کے اس کو پتہ کیوں کر رہا ہے ایسا. بہرحال یہ رہ نہ جائے، اس کو پھیلاؤ آگے. چند دن قبل ہم حرم پاک میں اپنی رہائشی ہوٹل پر جا رہے تھے کہ ایک پاکستانی چیخ کر اور توبہ توبہ کرتا ہوا بس میں کہہ رہا تھا کہ آخر یہ بے ادبی کیوں. مزید اس کے یہ الفاظ تھے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بلا جھجک اور اپنی حالتیں بدل کر الگ الگ گروپ فوٹوز اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو آخر کیوں؟ اذان اور اقامت کے دوران حتیٰ کہ تکبیر اولیٰ اور قرات بھی شروع ہو جانے کے بعد جدید ٹی وی، ٹچ موبائل کے کیمرے سے ویڈیو بازی کی جا رہی ہے. اس کا گواہ میں ہوں. مجھے چھت پر جگہ ملی ایک بار، چند ماہ پہلے کی بات ہے. مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے سامنے جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، کلاک ٹاورز ہے، ہلٹن جو ہے، اس میں عجیب قسم کی روشنیاں ہوتی ہیں، مووی بنا رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ یہ اذان کا جواب دے گا؟ نہیں، چونکہ اس کو تو سیٹ کر رہا ہے نا کیمرہ، کہ ایسا نہیں آسمان کی تصویر نہ آ جائے، زمین کی تصویر نہ آ جائے. تو جو سیٹ کرے گا وہ اذان کا جواب دے گا. نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. بہت باتیں وہ کسی وقت بتا دوں گا. 22 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 18 اکتوبر 2022 بعد فرض عشاء اور قبل نماز جنازہ صف بندی کی طرف بھی عدم توجہ اور مذکورہ بالا ویڈیو بازی کی افسوسناک صورتحال پر مسجد نبوی شریف کے صدر امام شیخ علی عبد الرحمن حذیفی دامت برکات نے انتہائی افسوس کا اظہار فرمایا اور ویڈیو بازی کی شدید مذمت فرمائی، حتیٰ کہ حرام تک کا الفاظ بھی فرمایا. اس مذکورہ دردناک اور افسوسناک صورتحال پر آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. ایسے واقعات اور بھی ہیں، لیکن اس کا کیا ہے کچھ ہمیں بتائیں. تقریباً اکثر مساجد شعار اسلام، یہ جملہ پہلی دفعہ سنا، بالخصوص حرمین شریفین کی تقدس و تعظیم کی پابندی کی جو صورتحال ہے اس پر کچھ فرمائیں. یہ فتویٰ ہے، یہ دستخط ہیں جناب. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے دستخط سب جو پہچانتے ہیں. فحش تصاویر اور ناجائز امور پر مشتمل پروگرام دیکھنا، سننا، بلکہ کسی حیثیت سے بھی اس کا ارتکاب کرنا سراسر حرام اور ناجائز ہے. جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں شیخ الاسلام دامت برکات نے فرمایا ڈیجیٹل ہے، نعوذ باللہ فلم دیکھ سکتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. ان کو آگے دیکھنا کیا لکھا ہے. میں ابھی ایک بزرگ ہیں، ان کا کسی نے تصویر کھینچ لیا، مفتی امجد صاحب کی، آج کے بعد فرمایا میں جلسے میں جاؤں گا ہی نہیں. اور قیامت کے دن جس نے تصویر چھپ کر کھینچی ہے، قیامت کے دن اس کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا.
اس شخص نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. اور کیوں چھپ کر نکالتے ہو جب ایک آدمی منع کرتا ہے؟ چاروں طرف لکھا ہوا ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا. جناب سراسر حرام اور ناجائز ہے، خواہ موبائل کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو. جبکہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب جب کسی مقدس مقام یا بابرکت وقت یا گھڑی میں کیا جائے تو اس کی شناعت اور حرمت اور بڑھ جاتی ہے، حرام اور بڑھ جاتا ہے. خصوصاً حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات میں، وہ بھی تہجد کی بابرکت گھڑیوں میں ایسی حرکتیں کرنا انتہائی خطرناک جسارت ہے جو کسی بھی مسلمان کو ہرگز زیب نہیں دیتا. آگے جملوں نے ہلا دیا. لہذا جو لوگ حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات، مسجد آ گئی، اس میں اجتماع تبلیغ جماعت کا بھی آ گیا، بار بار اعلان ہوتا ہے موبائل تصویر مت بناؤ، بس بنا رہے ہیں تصویر. جناب جیسے مقدس مقامات میں مذکورہ فحش، حرام اور ناجائز کام کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ نہ صرف سخت گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں بلکہ اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں. اور سکون تو ویسے ہی چھن جاتا ہے، منہ پر کباب دل پر عذاب. دلیل ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا. جناب اس پر ان پر لازم ہے کہ ان گناہوں سے فوراً مکمل طور پر الگ ہو جائیں، اور اب تک جو گناہ ہوئے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی ندامت شرمساری سے خوب گڑ گڑا کر صدق کے دل کے ساتھ سچی توبہ کریں، اور آئندہ ایسے حرام اور ناجائز کاموں سے مکمل اجتناب کریں. ورنہ نہ صرف آخرت میں، یہ بھی اور خطرناک جملہ، نہ صرف آخرت میں سخت معاوضے کا کبھی اور یقینی خطرہ ہے بلکہ یہ بھی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مذکورہ مقامات کی عظمت اور تقدس کو پامال کرنے کے سبب ایسے لوگوں کو نشانہ عبرت بنانے کے لیے الیاذ باللہ ان پر دنیا ہی میں کوئی ایسے سزا اور عذاب مسلط کر دیں جو آخرت کے ساتھ ساتھ ان کے دنیا کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے. کیونکہ حرمین شریفین، یہ جملہ جو زندگی پہلی دفعہ سنا، کیونکہ حرمین شریفین سمیت تمام مقدس مقامات سب کے سب اللہ تعالیٰ کے شعار ہیں. یہ جملہ پہلی دفعہ سنا. اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی شعار جو اللہ کی نشانیاں کی تعظیم اور ان کی بے رحمتی سے بچانے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعار نشانیوں کی بے رحمتی مت کرو. جیسے داڑھی پر بکواس کر لیتے ہیں، ٹخنا کھولنے پر، شرعی پردے پر، سود پر، تو یہ اس کا ایمان ہی نہیں رہتا ان کا. اور دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکاح نہیں رہا دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اس کے لیے کارڈ اور مجمع کی ضرورت نہیں. بس مفتی صاحب کے پاس چلے جائے کہ میں نے داڑھی کے لیے، پردے کے لیے، روزے کے لیے، قربانی کے لیے جملے کہیں، لیکن دعوت دینے کی بات نہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعار اس نشانیوں کی بے حرمتی نہ کروں، اللہ سے ڈرتے رہوں. بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی جن چیزوں کے ادب کا شریعت نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کے ادب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام مقرر فرمائے ہیں، ان احکام کی خلاف ورزی کر کے یا ان کا تقدس پامال کر کے ان کی بے ادبی مت کرو. نیز قرآن اور حدیث کی روح سے حرمین شریفین اور دیگر مساجد کو صرف اللہ جل جلالہ کی عبادت اور ذکر و تسبیح کے لیے مختص کرنے کا حکم ہے. انہیں کسی دنیوی مقاصد یا تفریح مشاغل کے لیے استعمال کرنے کی سختی سے ممانعت ہے. لہذا حرمین شریف میں محض تفریح مشغلے کے طور پر یا محض یادگار کے طور پر ویڈیوز بنانا نہ صرف فعل عبث اور فضول کام ہے بلکہ ہر صورت میں ان مقامات کی تقدس کی پامالی پر مشتمل ہے، جس سے ان کو پاک رکھنے کا شرعاً تاکیدی حکم ہے. ہر مسلمان پر ان باتوں کی پابندی لازم ہے. اب جو میں حضرت کی بات نقل کرتا ہوں نا، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ ان کی بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ آ گیا. یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مذکورہ لوگوں کی طرف سے اس بحث کو چھیڑنا کہ موبائل اسکرین پر نمودار ہونے والے مناظر عکسیں یا تصویر سراسر فضول اور نامعقول ہے، کیونکہ فحش چیزیں یا ناجائز باتیں یا مقامات مقدسہ کی تقدس کے خلاف کوئی عمل خود حرام اور ناجائز ہے. تصویر یا عکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ہر صورت میں ناجائز ہے. جو ہماری ویڈیو بنی ہے اس کو ڈیلیٹ کر لیں، ہمارے مرنے کے بعد گواہ بنیں گے. یہ دیر ہو جائے گی، وقت کم ہے، اس لیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی. اس پر اسمارٹ فون کے نقصانات کی کتاب بھی ہے، مفت میں ہدیہ ملتی ہے، اردو، سندھی، پشتو، انگریزی میں اب شاید چھپ کے آ گئی ہوگی. اب اس کو پڑھ کر دیکھیں. قرآن پاک حدیث پاک سے حساب سے یہ تصویر سازی سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی تصویر سے ہوئی ہے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں، آپ کو مدرسے پہنچنا ہوگا اس لیے موقع نہیں اس کا.